والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنے مدرسے میں پہلی بار تلاوت کی. ساؤنڈ ہوتا ہے ایکو، تو اعوذ جب پڑھا تو اس میں ایسے ساؤنڈ آیا تو میں ڈر گیا. سب جو حضرات تھے ہنسنے لگ گئے، اور جب میں بڑا میں دکھی ہونے لگا تو میرے بابا نے مجھے ایک حوصلہ دیا، بولے خیر ہے، آپ ہار نہیں مانیں، انشاءاللہ آپ ایک دن کامیاب ہوں گے ضرور انشاءاللہ. تو اس کے اگلے سال جب میں نے تلاوت کی تو بیچ میں کئی لوگ رو رہے بھی تھے. السلام علیکم ناظرین کرام، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کسی شخص کو کس قدر عزت عطا فرماتا ہے، کتنی شہرت عطا کرتا ہے اور دلوں میں کیسے محبت بھر دیتا ہے، تو ان سارے سوالوں کا جواب آج ہمارے سامنے قاری ابو بکر کی صورت میں موجود ہے. 13 سال عمر ہے، 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، مانسہرہ کا بچہ ہے، لیکن اس وقت عالمی افق پر چھا چکا ہے، عالمی شہرت کا حامل بچہ بن چکا ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ کر چکا ہے، اور دنیا میں اپنی آواز کا، اپنے ہنر کا، اور اپنی تلاوت کا، اور اپنے قرآن سے محبت کا ایک ثبوت بن کے سامنے آیا ہے. ناظرین، اس وقت قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ابو بکر، یہ بتائیے کہ کھیل کود کی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں، ایک معصومیت کی عمر میں، جب عالمی سطح کی آپ کو شہرت مل گئی ہے، انٹرنیٹ پر آپ کی دھوم مچی ہے، تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہیں، آپ کے ایموشنز کیا ہیں، سوچ کیا رہے ہیں آپ؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ جو بچے ہیں وہ کھیل کود کی طرف ہیں. حالانکہ کھیلنا بھی چاہیے، لیکن اللہ پاک نے مجھے چھوٹی سی عمر میں قرآن کی طرف چنا، قرآن کے لیے چنا، اور مجھے بہت خوشی ہے، اور میرے والدین کو بھی بہت خوشی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اب تک آپ کے کریڈٹ پر کتنے ایوارڈز ہیں، کتنے انعامات اور تمغے آپ مختلف ملکوں میں جا کر جیت چکے ہیں؟ میں نے الحمدللہ 5 ایوارڈ جیتے. سب سے پہلے مقابلہ جائزہ تحبیر ابو ظہبی میں نے اول پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ قطر تجار نور مقابلے میں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ الجزائر، افریقہ کے ملک الجزائر میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی. اور جو ایران میں مقابلہ ہوا اس میں نے وہاں بھی 2nd پوزیشن حاصل کی. اور ابھی جو حالیہ مقابلہ ہوا عراق میں، وہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اول پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ. ابو بکر، قرآن کی برکت سے آپ نے اتنے ملک گھوم لیے، اتنی جگہ VIP بن کے آپ پہنچے، کئی ممالک میں آپ گئے اور تلاوت سنائی. کس ملک کا تجربہ سب سے آپ کو زیادہ خوشگوار اور لطف اندوز محسوس ہوا؟ یہ سب ملکوں میں میرا اچھا تجربہ رہا. ایران میں جو ججز ہیں وہ بہت زیادہ داد دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر والہانہ داد دیتے انداز ہیں. میں، واقعی. تو جی ابو بکر، چھوٹی سی عمر میں اتنے آپ کے فین بن گئے ہیں، اتنے آپ کے چاہنے والے بن گئے ہیں، میڈیا آپ کے پیچھے ہے، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں قرآن کی وجہ سے. وہ وقت، وہ مشکلیں یاد تو آتی ہوں گی، کیسا اس وقت کیفیت ہوتی تھی جب حفظ کر رہے تھے، اور کبھی قاری صاحب ڈانٹ بھی دیتے ہوں گے، مشکلیں بھی آتی ہوں گی؟ جب میں بھی ایسے حفظ کرتا تھا، کار صاحب کے پاس بیٹھتا، شروع میں میرا دل بھی نہیں لگتا تھا، اس کے بعد دل بھی لگا، اور مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ پاک نے مجھے چھوٹی سی عمر میں اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا. اچھا، اس وقت تو آپ نہیں جانتے تھے کہ اتنے کامیاب ہو جائیں گے، تو اس وقت جو کیفیت تھی، جو مشکل تھا پڑھنا، کبھی خیال آیا تھا کہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، آگے نہیں بڑھتے؟ اگر میرے تک ہوتا تو میں چھوڑ بھی دیتا. میرے والدین انہوں نے مجھ پہ سختی کی، اور الحمدللہ اپنی میں والدہ محترمہ اور والد صاحب ان کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا. ماشاءاللہ. اچھا ابو بکر، شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد دوران حفظ کا جب آپ پڑھ رہے تھے، مشکلات تھیں، کوئی ایسا واقعہ جو بہت یادگار ہو اور آپ بہت یاد آتا ہو کہ اس وقت کیسی کیفیت بنی تھی؟ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنے مدرسے میں پہلی بار تلاوت کی. تو جب ساؤنڈ ہوتا ہے ایکو، تو اعوذ جب پڑھا تو اس میں ایسے ساؤنڈ آیا تو میں ڈر گیا ایسے. تو سب جو حضرات تھے ہنسنے لگ گئے، اور جب میں بڑا میں دکھی ہونے لگا تو میرے بابا نے مجھے ایک حوصلہ دیا، بولے خیر ہے، آپ ہار نہیں مانیں، انشاءاللہ آپ ایک دن کامیاب ہوں گے ضرور انشاءاللہ. تو اس کے اگلے سال جب میں نے تلاوت کی
تو بیچ میں کئی لوگ رو رہے بھی تھے، تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ ابو بکر، اب تو کافی مقابلے آپ جیت چکے، بہت کانفیڈنس اور اعتماد آ چکا، اس وقت کی کیفیت کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں کہ جب پہلا مقابلہ تھا، آپ کو بالکل نہیں پتا تھا انٹرنیشنل سطح پر آپ آگے جائیں گے نہیں جائیں گے، کیا کیفیت بنے گی، اس وقت کیا سوچ رہے تھے، دل پر کیا بیت رہی تھی؟ اس وقت کیونکہ مجھے بالکل تجربہ نہیں تھا، اور میں نے تلاوت بھیجی اور اس پہ بہت محنت کی، اور میرے والدین محترم جو ہیں انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک مطلب خواب آتا تھا کہ میری انشاءاللہ پوزیشن آئے گی، اور الحمدللہ آ گئی۔ انٹرنیشنل مقابلوں میں جب آپ وہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ملک اپنا نہیں ہوتا، لوگ اپنے نہیں ہوتے، اور ایک ججز کی نظریں آپ پر گڑی ہوتی ہیں، تو کوئی پریشر بھی ہوتا ہے پڑھتے ہوئے؟ مجھے الحمدللہ کوئی مطلب پریشر نہیں ہوتا، بس ریلیکس ہو کے پڑھتے ہیں، کیونکہ جو باہر کے ججز حضرات ہوتے ہیں وہ داد بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ، اور بندے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، تو اس سے تلاوت صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے دوسرے بچے تھے، ان میں سے کون زیادہ پسند آیا؟ مجھے تو سارے ہی جو قاری حضرات تھے بہت پسند تھے، پر جو ایرانی قاریوں کا انداز تھا وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ اچھا، یہ تلاوت یہاں سے تیار کر کے لے جاتے ہیں، وہی وہاں تلاوت کرتے ہیں، یا ایٹ دا اسپاٹ یا اس سے کچھ پہلے وہ حصے منتخب کر کے دیتے ہیں کہ یہ تلاوت کی جائے گی؟ جب مقابلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی تلاوت دیتے ہیں کچھ گھنٹے پہلے، اور اس کو پھر پڑھنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ کی گفتگو ہے، بہت کچھ سیکھیں گے ہمارے بچے اس سے، انہیں شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا۔ ذرا کانوں میں رس گھولیے، کچھ تلاوت بھی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ابو بکر، یہ بتائیے کہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ بہت سے لوگ قرآن سے جڑیں گے، ہمارے بچوں کو شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی اس طرح کے مقابلوں کی تیاری کریں، اس میں حصہ لے سکیں۔ یہ بتائیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے ملک سے کتنے لوگ ایسے انٹرنیشنل مقابلوں میں جا سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، یہ چانس اویل کر سکتے ہیں؟ فیس بک پہ ایک پیج ہے ورلڈ وائڈ قرآنک کمپٹیشن، تو اس پہ جتنے یہ مقابلے ہوتے ہیں اس پہ مطلب تفصیلاً بتا دیے جاتے ہیں، تو اس سے رجسٹریشن بندہ، میں بھی وہاں سے رجسٹریشن کرتا ہوں اور وہاں سے سلیکشن ہو جاتی ہے، وہاں تمام مقابلوں کی تفصیل آتی ہے۔ اچھا ابو بکر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، میری دعا ہے آپ کے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت عطا فرمائے، انہوں نے بہت شاندار تحفہ دیا ہے پاکستان کو، آپ کی صورت میں، ان کی توجہ سے، ان کی محنت سے آپ اس طرف آئے، اور بے شمار ہمارے بچوں کے لیے موٹیویشن بنے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ جب کوئی قرآن سے جڑتا ہے تو پھر وہ آسمان والے سے جڑتا ہے اور کیسی عزت پاتا ہے، کیسی شہرت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو دین اور دنیا کی بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے اور مقبولیت عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، آپ سے بہت سا دین کا کام لے، دین کی خدمت لے، اور اپنی بارگاہ میں، اپنی جناب میں آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔